2 دن پہلے میں نے کسی جگہ پہ رات کو حج کا بیان کیا. حج پہ لوگ جو جا رہے تھے، کوئی مال والی پارٹیاں تھیں جو حج پہ جا رہی ہیں، ان کی بیوی ہیں اور وہ حج، انہوں نے کہا جی ان سے بات کر لیں. تو میں ان سے بات کرنے کے لیے گیا. وہ سب مزے میں تھے، ان کو کوئی پرابلم نہیں تھی کہاں جا رہے ہیں، کیا ہو رہا ہے، کس طرح. وہ ان کے سوال ہی عجیب و غریب تھے. وہ عجیب سوال کر رہے تھے، وہ سوال ہی اور پوچھ رہے تھے کہ اچھا جی یہ کر لیں تو یہ کیسا ہو جائے، یہ ہو جائے تو وہ کیسا ہوتا ہے. یعنی ان کو یہ پتہ ہی نہیں تھا. اب میں نے ان کو کہا یار آپ کم از کم آپ لوگوں کو اس میں اندازہ نہیں ہے آپ جاگ کہاں رہے ہیں. کم پہلے یہ سمجھو کہ جاگ کہاں رہے ہو، حج کیا چیز ہوتا ہے. پھر میں نے انہیں گزارش کی، میں نے کہا دیکھو کامن سینس کی بات ہے، ہمیں ابھی دین کا تو اتنا نہیں سمجھ ہے، ہم کمزور لوگ ہیں. کامن سینس کی بات بتاتا ہوں آپ کو. کامن سینس یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی نے ہمیں خبر دی ہے کہ جو قرآن کو حفظ یاد کرے، قرآن کو حفظ یاد کرے اور پھر اس کو یاد رکھے، پھر اس کے حلال کو حلال اور حرام کو حرام سمجھے، یعنی قرآن والی زندگی بھی گزارے. یاد کرنا، یاد رکھنا، یعنی جب موت آئے تو قرآن یاد ہی ہو، اور قرآن والی زندگی بنائے تو اللہ قیامت والے دن ایسے حافظ صاحب کو اپنے خاندان کے 10 ایسے لوگوں کی شفاعت کا حق دیں گے جن پہ جہنم واجب ہو چکی، جو جہنمی طے ہو جائیں گے. جہنم تو اللہ تعالیٰ کو کہیں گے، جب وہ جہنم میں جانے لگے گا تو اللہ کہیں گے ٹھہر جاؤ، پیچھے مڑ کے دیکھو تو تیرے خاندان کے لوگ کھڑے ہیں، یہ سب جہنم میں جا رہے ہیں، ان میں سے 10 کو چن لو کن کن کو تم لے جانا چاہتے ہو ساتھ لے جاؤ. یہ 10 کی سفارش کر کے جنت میں ساتھ لے جائیں. تو میں نے کہا حدیث میں آتا ہے جس کا حج قبول ہو گیا، جس کا حج قبول ہو گیا، حاجی صاحب کو اللہ قیامت والے دن 400 لوگوں کی شفاعت کا حق دیں گے کہ اپنے خاندان میں 400 لوگ پیچھے کھڑے ہیں، تمہارے دوست احباب جن کو لے کے جانا، 400 کو لے کے چلے جاؤ. تو میں کہا اب سمجھو، اب تمہیں سمجھ آئی کہ حج کیا ہوتا ہے. لیکن شرط ہے ہر چیز کی کوئی شرط ہے. حج کا جو مین سلوگن ہے وہ کیا ہے؟ حج کا مین سلوگن ہے لا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، کہ حج بہترین وہ ہے جس میں لڑائی جھگڑا نہ ہو، جس میں گالی گلوچ نہ ہو، کسی کی غیبت چغلی نہ ہو. یہ حج کا سلوگن ہے. لڑائی جھگڑا، گالی گلوچ اور غیبت، برائیاں کرنا ہے. یہ حج سے اللہ سکھا رہے ہیں کہ تم نے یہ کرنا ہے زندگی میں. اور یہ حج صرف حج سے حاجیوں کو نہیں سکھا رہے، یہ ساری انسانیت کو اللہ تعالیٰ اس بات سکھا رہے ہیں کہ تم نے بننا کیسا ہے، انسان کیسے ہوتے ہیں، مسلمان کیسے ہوتے ہیں. مسلمان وہ ہوتا ہے، ویسے میں نے ان امریکہ والی خاتون کو بھی کہا کہ مسلمان سچ مچ کا مسلمان ہے وہ ہوتا ہے جس کی زبان سے، جس کے ہاتھ سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے. اور اس پہ میرے دوستوں، میری بھائیوں بہنوں، میں نے بڑی ریسرچ کی ہے اس پہ. جب سے میں یہ سنی ہے، میں نے اس پہ ریسرچ کی ہے کیا اللہ کیا بات کر رہے ہیں. سارے دین کا جو بیس ہے وہ یہی ہے، لا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج. یہ کیا بات ہے. عبادات، میں نے اس پہ بڑا غور کر کے سوچا کہ جو عبادات ہیں نا، عبادات ہم کرتے ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، اس سے ہمارے اندر کی دنیا ہموار ہوتی ہے، اللہ کے احکامات کو لینے کی استطاعت پیدا ہوتی ہے، اور پھر اس ہموار زمین میں اچھے اخلاق کے خوبصورت پھل پھول لگائے جاتے ہیں جس سے خوشبو آتی ہے. اچھے اخلاق سے خوشبو پھیلتی ہے، اندر بھی پھیلتی ہے، باہر بھی پھیلتی ہے. اچھے اخلاق والے کی خوشبو خود بھی محسوس کرتا ہے، لوگ بھی اس کی خوشبو محسوس کرتے ہیں. اور پھر اندر جو جڑی بوٹیاں ہوتی ہیں، جب کوئی کھیتی کرتا ہے تو اندر جڑی بوٹیاں ہوتی ہیں، تو جڑی بوٹیوں گوڈی سے وہ نکالتے ہیں تاکہ یہ جڑی بوٹیاں ان پودوں کو نقصان نہ پہنچائیں. وہ جڑی بوٹیاں ہیں لوگوں کی ناگواریاں. جو گوڈی کر کے ان ناگواریوں پہ درگزر کرتا رہے گا
معاف کرتا رہے گا، چھوڑتا رہے گا کہ کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں، چھوڑ دو چھوڑ دو چھوڑ دو، اس کے اندر کی خوشبو کبھی ختم نہیں ہوگی۔ وہ جڑی بوٹیاں جو ہیں کبھی اس کے اندر کی خوشبو کو نقصان نہیں پہنچائیں گی۔ یہ میں نے اس میں اللہ کہتے ہیں معاف کر دو، معاف کر دو، معاف کر دو۔ کیا ہے معاف کرنا؟ جو آدمی دنیا میں کسی کی زیادتیوں کو معاف نہیں نہ کرتے، کسی نے زیادتی کی تو اس نے اپنا اندر اس کو رکھ لیا کہ اچھا کدی نبڑیں گے، یہ اندر ہی اندر زہر بنتا رہتا ہے، یہ اندر ہی اندر زہر، اور اس کے قطرے اندر ہی اندر ٹپکتے رہتے ہیں زہر کے، اور وہ قطرے جسمانی طور پہ بھی نقصان پہنچاتے ہیں۔ مجھے پھر بعد میں خیال آیا کہ مجھے 48 سال کی عمر میں ہارٹ اٹیک ہوا تھا۔ کیوں ہوا؟ وہ مجھے دل میں ایک ایسا میرے ساتھ کسی نے زیادتی کی کہ وہ اندر ہی بس سما گئی، اندر رکھی میں نے، وہ اندر ہی مجھے سال کے اندر وہ ایسا اس نے اندر جڑ پکڑی کہ میرے اندر کا سارا سسٹم ختم کر دیا۔ جسمانی طور پہ بھی اس کا نقصان، روحانی طور پہ بھی اس کا نقصان، اور دین نے کتنی خوبصورت بات بتائی ہے کہ دیکھو معاف کر دو، نکال دو بات، نہ پکڑو، نہ دل میں رکھو، چھوڑ دو۔ جو چھوڑنا سیکھ لے گا اس کے اندر کی خوشبو کبھی ختم نہیں ہوگی۔ اللہ حاجی سے یہ چاہتے ہیں۔ تو میں نے ان سے گزارش کی، میں نے کہا دیکھو حج سے اللہ یہ ساری باتیں سکھا رہے ہیں کہ حج کا جو مقصد ہے وہ یہ سیکھ کے آؤ کہ مجھے انسان کیسا بننا ہے، مجھے انسان ایسا بننا ہے کہ دنیا میں خیریں پھیلانے والا ہوں، مجھ سے کوئی کسی کو شکایت نہ ہو، شکوہ نہ ہو، میں دنیا میں لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والا ہوں، اچھے اخلاق والا بن جاؤں اور خیریں بانٹنے والا بنوں۔ یہ حج کا پیغام تھا جو چھوٹا سا آج اتنی دیر میں نے یہ چھوٹا سا پیغام آپ کو دیا ہے۔ تو یہ حج والوں کے لیے بھی ہے اور میرے آپ کے لیے بھی ہے۔ اللہ ہمیں ایسے ہی مسلمان بنائے کہ ہم خیریں پھیلانے والے بنیں۔